الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات ذی وقار، آج کی رات 12 جنوری کی رات، جس کا آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں شب واصف کے حوالے سے، حضور واصف باصفا کی، ویسے تو ہر رات شب تھی، شب واصف تھی، راتیں ہی تو آپ سرکار نے شب بنا کے گزاری تھیں، اسی حوالے سے آج کی شب واصف کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور بالخصوص تذکرہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ انہی دنوں میں آپ کا یوم ولادت بھی ہے، اور آپ کا یوم وصال بھی جنوری کے حساب سے اسی میں انداز میں آیا ہے۔ آپ کی پیدائش کے بھی وہی ایام ہیں، آپ کے رخصت ہونے کے بھی انگریزی حساب سے یہی ایام ہیں، عیسوی حساب سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں جو ایام معلوم ہیں وہ ربیع الاول شریف کے ہیں۔ ربیع الاول شریف میں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ 12 ربیع الاول کو کہتے ہیں کہ آپ کا یوم ولادت ہے، کچھ حضرات 17 ربیع الاول بھی کہتے ہیں، یعنی ربیع الاول میں ہی آپ کی ولادت ہوئی، اور 12 ربیع الاول تو تحقیق کے ساتھ ہے کہ اس روز آپ کا سوموار کے روز وصال ہوا تھا۔ حضور واصف باصفا سرکار کا بھی وصال سوموار کے روز 18 جنوری کو ہوا۔ ہم حضور واصف باصفا کا عرس مبارک آپ کے وصال کے بعد رجب المرجب کے حوالے سے کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا وصال 24 رجب کو ہوا تھا۔ 22، 23، 24 رجب کے 3 ایام کو ہم نے حضور واصف باصفا سرکار کے حوالے سے آپ کا یوم العرس قرار دے دیا ہوا ہے۔ عروس البلاد ہم نے وہ کچھ دن بڑھا دیے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ولادت کا دن، یوم پیدائش جو ہے وہ 13 رجب ہے۔ حضور واصف باصفا کے وصال کا دن 14 رجب المرجب ہے، حضور 24 رجب المرجب ہے، معاف کیجیے گا 14 رجب المرجب میرے والد مرشد کے حضور خواجہ محمد یار رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ اور یا اللہ کرام کے حوالے سے تو واصف صاحب قبلہ نے جو بات کی ہے وہ شب چراغ میں موجود ہے کہ یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے، دو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے، محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاودانی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد۔ مراد یہ ہے کہ اللہ رب قدوس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے قریب 1500 سال پہلے جب ہمارے لیے زمین میں بھیجا، اور پھر اس کے بعد اولیاء اللہ کرام یا اس سے پہلے انبیاء کرام یا ہر دور کے اولیاء اللہ کرام صاحبان حال جو بھی ہستی اللہ نے بھیجی، اس میں خاص ہستی جو ہمارے لیے وقف ہے، جو جس پہ ہم اسلام کو قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ واصف صاحب قبلہ نے خود یوں فرمایا ہے کہ اللہ تو ایک ہے، اللہ کے چاہنے والے بے شمار ہیں۔ کچھ لوگوں نے اللہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھا، کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھا، کچھ لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کے بھی حوالے سے ہٹ سے کسی اور ہستی کے حوالے سے دیکھا، لیکن ہمارے لیے وہ اللہ ہے جس کو ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مانا ہے، ہم اسی حوالے سے جانا ہے، اور ہماری تمام تر اللہ تک پہنچ جو ہے وہ ہمارے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، اور آپ کے بعد آل رسول کے حوالے سے، اور پھر آل رسول کی محبت سے، اور مولا کائنات علیہ السلام کی محبت سے جو اولیاء اللہ کرام تشریف لا رہے ہیں ان کے حوالے سے آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ شب واصف اور حضور واصف باصفا کے ایام کی شبوں کے دن ہیں۔ ان کے شب کے حوالے سے یہ ہم نے 5 دن جو ہے نا وہ تخصیص کیے ہیں، اور اسی میں میں نے سورہ مزمل ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ پاک نے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا کچھ پہر جب آپ اوڑھنی اوڑھ کے سو رہے ہوتے ہیں، جب آپ اوڑھنی پہن کے لیٹے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کے لیے کچھ وقت جو ہے نا آدھی وقت کا رات ہو یا اس سے کچھ پہلے کا وقت ہو یا اس سے بعد کا وقت ہو، اس وقت اپنے لیل کا وقت نبھائیے، اس وقت اپنے اللہ کے ساتھ جو ہے نا وابستہ ہوئیے۔ ویسے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے راتیں ہی سارا کچھ تھیں، جیسے واصف صاحب فرماتے ہیں
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دن کی تفسیریں تو بے شمار بیان کی جا چکی، راتوں کی تفسیر کون بیان کرے گا؟ راتوں کی تفسیر تو صرف وہی بیان کر سکتا ہے نا جس نے راتاں بیٹھ کے گالیاں، جیسے واصف فرماتے ہیں جنہیں راتاں بیٹھ کے گالیاں اس سکھیاں کرما والیاں. اور اسی طرح واصف صاحب قبلہ نے اپنے حوالے سے ایک اور بات بھی فرمائی ہوئی ہے کہ رات کیسے بسر ہوئی واصف، رات کیسے بسر ہوئی واصف، دن کو ہے کیوں خمار آنکھوں میں. حضور واصف باصفا بھی عام طور پر صبح فجر کے بعد آرام فرمایا کرتے تھے یا ظہر سے بعد عصر تک آرام فرمایا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی جو حدیث ہے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے فرماتے عصر کا وقت بھی جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. وہ اس عصر کا وقت ختم ہونے پہ آپ بیدار ہوئے، اس وقت آپ نے اپنا سر مبارک جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں رکھا ہوا تھا. یارانے محبت کرنے والوں نے کہا کہ یا علی کرم اللہ وجہہ، آج آپ کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی. جب یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ بے شک علی اللہ اور اس کے رسول کی عبادت میں مشغول تھا. یہ ساری بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جن کی راتیں جاگتی ہیں وہ دن کو جو ہے اگر کسی وقت آرام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک اس حوالے سے سورہ مزمل میں اس کا تذکرہ کر رہا ہے. خود واصف صاحب قبلہ تھوڑا بہت اگر آرام فرماتے ہیں وہ بھی دن کو آرام فرماتے. بیشتر ہمارے احباب نے دیکھا ہے. مجھے تو کم از کم 16 17 اور 18 جنوری کی جو 2 دن آپ نے لندن سے واپس آ کر یہاں گزارے، اور جب آپ کا 18 جنوری کو وصال ہوا تو اس وقت تک مجھے نہیں یاد کہ آپ نے کوئی ایک لمحہ بھی نیند میں گزارا ہو. نیند میں وہ کیسے گزارتے؟ واصف صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ جاگنے والے موجود ہوں تو سونے والوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ یا ہم دیگر احباب، ہو سکتا ہے کچھ لوگ بہت معتبر ہوں، لیکن ہم میں سے بیشتر تو راتوں کو سونے والے نہیں ہیں. ہم تو راتوں کو ہی سوتے ہیں، دن کو سونے والے نہیں ہیں. اس حوالے سے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو ایام ہیں، یہ جو ولادت کے دن ہیں، یہ واصف صاحب کے وصال کے بھی دن ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ربیع الاول میں وصال ہوا، وہیں آپ کے ولادت کے ایام ہیں. یہ ولادت ہو یا پھر وصال ہو، وصال بھی اس کو کہتے ہیں. وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کسی کی شادی ہو رہی ہو. شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں سے کوئی جانا چاہ رہا ہو. شادی کے لیے ساری نوجوان تڑپتے رہتے ہیں کہ شادی کا وقت کب آئے گا. اولیاء اللہ کرام کی شادی تب ہوتی ہے جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب تک اپنی محفل میں ان کی محفل میں پہنچنے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں. جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ کے محفل میں پہنچنا ہوتا ہے، وہ لوگ شادی کے لیے طلبگار ہوتے ہیں. جن کو دنیا کی خواہش ہو وہ ہم جیسے جاگنے والے ہی ہوتے ہیں. وہ کہاں دن کو بھی جاگتے ہیں، ہم لوگ تو اب راتوں کو بھی جاگتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبتوں کے حوالے سے ان جاگنے والوں کے حوالے سے ہمیں ہماری دنیا عطا فرمائے. جو میں آج عرض کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو وہ ایام ہیں جن کو میں نے سلیکٹ کیا، یہ میرا ذاتی طور پہ معاملہ ہے. میں حضور واصف باصفا کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد کوئی تو یوم منانا چاہتا تھا، کوئی عرس منانا چاہتا تھا. کسی کو معلوم نہیں تھا. واصف صاحب کے پاس جو سب بیٹھے ہوئے تھے، ہم کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ واصف صاحب کا مقام کیا ہے. کوئی انہیں کالم نگار کہتا ہے، کوئی انہیں شاعر کہتا ہے، لیکن وقت نے ثابت کر دیا. واصف باصفا سرکار کو سب پتا تھا کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو باتیں، نہ ان میں کوئی شہرت کی خواہش تھی. آپ نے تو کبھی اپنی پیدائش کا دن بھی نہیں بتایا تھا. یہ 15 جنوری کا جو آپ سرکار کی ولادت کا دن ہے، یہ بھی آپ کے وصال کے بعد جو کتابیں چھپنے لگیں یا گھر والوں کی طرف سے جو اطلاعات ملی یا جو کتابیں سامنے آ گئیں ان سے پتہ چلا کہ 15 جنوری ہے. تو 2005 یا 2006 کے قریب ہم نے، جبکہ ہم تنویر شاہ صاحب کے ساتھ داتا حضور میں بیٹھا کرتا تھا، اور ہمارے بہت خوبصورت دوست، اللہ تعالیٰ ان کے مقامات اور بلند فرمائے، جمال انور سمدانی صاحب، وہ بھی بیٹھا کرتے تھے. ڈاکٹر سلامت اللہ بھی وہاں بیٹھا کرتے تھے، دیگر احباب بھی بیٹھا کرتے تھے. تو وہاں سب لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم واصف صاحب کے ولادت کے دنوں میں ایک اور شب کا سلسلہ شروع کریں. ایک شب واصف تو ہم منایا ہی کرتے تھے اس کے دنوں میں جب محفل نعت ہوا کرتی تھی. پھر ہم نے شب واصف کا سلسلہ جو ہے وہ اس انداز میں شروع کیا کہ ہم جو ہے ولادت کے حوالے سے بھی یہ دن منا لیا کریں. تو پھر ڈاکٹر جمال انور سمدانی صاحب کے گھر کے پاس جو ماڈل ٹاؤن میں تھا، جو گراؤنڈ تھا، جو ان کا سرکاری گھر کے سامنے کا گراؤنڈ تھا، اس میں مسلسل 3 سال تک شب واصف منائی جاتی رہی. پہلے سال بھی قوالی ہوئی، دوسرے اور تیسرے سال کی قوالی تو کی ہی میر علی شیر علی صاحب نے.
اس میں قطب الدین صاحبزادہ قطب الدین صاحب بھی موجود ہوا کرتے تھے، صاحبزادہ کاشف محمود صاحب بھی موجود ہوا کرتے، بڑے بڑے اعلیٰ حضرات وہاں موجود تھے۔ ایک دفعہ تو سید تنویر علی شاہ صاحب اس میں وجد میں بھی چلے گئے۔ یہ سارے جو حوالات وہاں سے شروع ہوئے تھے، پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے محرم اور سفر کے دن آ گئے تو اس کو وہ معطل رہا۔ پھر 12 جنوری کو ہم نے یہی سارا پیغام جو وہ شب واصف کا دوبارہ آغاز کیا تھا، جو ہمدرد ہال میں لاہور میں ہوا تھا، اس میں بھی مہر علی شیرنی صاحب نے بہت خوبصورت کلام پڑھا تھا، اس میں بھی خواجہ قطب الدین صاحب موجود تھے، اس میں بھی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب موجود ہے، واصف صاحب قبلہ کے اور چاہنے والے نصر اللہ دریشک صاحب بھی موجود تھے، اس میں خضر نوشاہی صاحب قبلہ بھی موجود تھے۔ یہ سارے حضرات، بہت خوبصورت پیغام ہوا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے سے یہ مزار شریف پہ یہ سلسلہ اس کے یوم کے حوالے سے جو ہے نا کیک کاٹنے کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ یوم کے جو انداز ہیں، یہ شب ہائے واصف ہیں، ان کو گھروں میں منانا چاہیے۔ مزار شریف پہ بھی بے شک آپ وہاں تو جگہ ہی لطف کی ہے، وہ تو جگہ ہی محبت کی آرام گاہ کی جگہ ہے، سارا کچھ وہاں پر ہے، لیکن اپنے گھروں کو بھی ہمیں آباد کرنا چاہیے۔ سو ہم نے سوچا کہ شب واصف جو ہم نے 2005 کے لگ بھگ شروع کی تھی، اس کو ہی آغاز میں جاری رکھتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ جرمنی میں بھی ہوا، یہ ہالینڈ میں بھی یہ فنکشن ہوا، لاہور میں بھی، ڈیرہ غازی خان میں بھی، مختلف شہروں میں واصف صاحب قبلہ کے ایام منائے جا رہے ہیں۔ انہی ایام کے حوالے سے آج ہم 12 جنوری سے آغاز کر رہے ہیں، اور 16 جنوری جو آپ سرکار کے لندن سے واپسی کا دن ہے، جس دن آپ آئے تھے، اور وہ رات جو گزری تھی کمال کی رات گزری تھی، اور ان ساری راتوں میں وہ 15 جنوری بھی شامل ہے، جن کا ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ آپ کا یوم ولادت ہے۔ ہر دن انہی کا، ہر رات انہی کی، ہم سب انہی کے، اس میں نہ دن کی بات ہے نہ رات کی بات ہے، لیکن رات مقتدر اہم ترین ہستیوں کے راتوں کا بات ہے۔ تو شب واصف کے حوالے سے ہم آج کی تقریب کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج سے ان راتوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے، اپنے اپنے گھروں میں لطف لیجئے، حضور اپنے اپنے گھروں میں قمقمے جلائیے، روشنیاں کیجئے، اپنے بچوں کو، اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو واصف صاحب کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے ان راتوں کی اہمیت کا تذکرہ کیجئے، اور سب کو جو ہے نا اسی طرف لگائیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرف لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ راتاں بیٹھ کے گالیاں او سکھیاں کرما والیاں، جنہ موتی رولے خاک دے او ہویاں سب نے حال۔ اور واصف صاحب قبلہ کا وہ آخری شعر میں عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں کہ میں منیا نال یقین دے، میں ویکھیا اکھاں نال، او دے ہتھ کھنڈی یا سین دی، او دے گھنگر والے بال، انہوں ملنا سوکھی گل ہے، او آپ ہی ساڈے والے، تسی بیٹھو انہوں سور دے او دیوا جاوے بال، تو واصف گل نہ مندا کیوں اپنے درد نو ونڈدا، جا موجہ مان پیاریا تیری گدڑی آیا لال۔ اس لال سے ہمیں بھی لطف لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات اور ہمارے مرشد پاک امام واصف باصفا سرکار کے حوالے سے یہ رونقیں ہم پر بھی قائم و دائم ہوں۔ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور بالخصوص پاکستان کے لیے کہ یہ ایام پاکستان کے ان مشکل حالات میں بھی ہم ان خوبصورت ایام بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔